خدا سے بڑا عالی ظرف کون ہے؟ خدا سے بڑا کون عالی ظرف ہے؟ اگر دنیا کا ایک اچھا بندہ ہماری غلطیاں معاف کر دیتا ہے اور ہماری سزائیں معطل کر دیتا ہے تو یہ کو خدا سے بڑا تو عالی ظرف نہیں ہوں گے نا یہ، تو خدا ہم سب کو معاف کرے۔ ریممبر دس، کس کو نہیں کرے گا؟ جس کو خدا، جو خدا مانتے ہی نہیں۔ دیکھو جب خدا کی طرف آئی کوئی نہیں رہا، جائی کوئی نہیں رہا، کوئی فیلنگ ہی نہیں ہے، اور کہتا آئی ڈونٹ بلیو گاڈ، اچھا نہیں کرتے نہ کرو بھائی، تم کو خدا پر کمند پھینک لو گے اگر نہیں کرو تو۔ خدا کہتے ہیں نا قرآن میں، نہیں مانتے ہو نہ مانو، پھانسیاں دے لو اپنے آپ کو، پھر تم نے سوسائڈل ہی ہونا ہے۔ اور جو سوسائڈل ہوتے ہیں نا، سوسائڈل، ہاں جی، وہ اسی خوف اور اسی نا امیدی کے باعث جانے دیتے ہیں کہ امید اللہ ہے، جب اللہ ان کے دلوں سے اٹھ جاتا ہے تو نا امیدی انہیں قتل کر دیتی ہے، نا امیدی انہیں مار دیتی ہے۔ کیوں لوگ خودکشی کرتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ ایک دلیل ہوتی ہے زندگی کے لیے، ایک ہوتی ہے نہ جینے کے لیے، ایک دلیل ہوتی ہے جینے کے لیے، ایک ہوتی ہے نہ جینے کے لیے۔ جب ہم اپنے ذہن میں ہر وقت کیلکولیٹ کرتے رہتے ہیں، is it important for us to live؟ وہ کہتا ہے میرے پاس گھر کے پیسے نہیں ہیں کرائے کے، میرے پاس بچوں کے دودھ کے پیسے نہیں ہیں، میرے پاس کوئی ملکیتیں نہیں ہیں، میرے پاس یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں it's better to die than to live۔ تو آرگومنٹ کدھر چلی گئی؟ موت کو چلی گئی نا، مایوسی کو چلی گئی، خوف کو چلی گئی کہ اگر میں اسی طرح زندہ رہوں گا تو میں اپنی زندگی کی بلا میں گرفتار رہوں گا اور میں ہمیشہ آزردگی کی حالت میں، تو مجھے کیا ضرورت ہے میں ساری عمر پریشان حال میں زندہ رہوں؟ تو اس لیے وہ چاہتا ہے یار جان چھڑاؤ، کل بھی مرنا ہے، آج ہی جان چھڑاؤ، فارغ ہو کے گھر چلتے بنو۔ مگر دوسری طرح ایک شخص ہے کہ جو اس امید پہ زندہ ہوتا ہے کہ میرا رب موجود ہے، میرا آقا موجود ہے، میرا وارث موجود ہے، جب بھی میں کسی اس قسم کی گردش میں آؤں گا، جب بھی اسے پکاروں گا وہ مجھے کچھ نہ کچھ عطا کر دے گا، زندہ رہنے کے لیے جواز دے دے گا، زندگی کے لیے کوئی مجھے قیام دے دے گا، اور اس طرح زندگی گزرتی ہے۔ اور خواتین و حضرات، اسی وجہ سے خودکشی مسلمانوں پہ حرام کی گئی ہے کہ تمہارا تو خدا ہے، کافر کرے تو جائز ہے اسے۔ قرآن کہتا ہے اس کا تو لا مولا لہم، اس کا تو آقا ہی کوئی نہیں ہے، اس کا تو مولا کوئی نہیں ہے، اس کا خدا کوئی نہیں ہے، یہ تو ایتھیس ہے، اس لیے اس کا مرنا جائز ہے، اس کی خودکشی جائز ہے۔ مگر کسی مسلمان کو خودکشی جائز نہیں، اس لیے کہ اس کا خدا ہے، اس کا وارث ہے، اس کو پرووائڈ کرنے والا ہے، اس کو زندگی دینے والا ہے، زندگی کی حفاظت دینے والا ہے۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، وہ تو ہر زندگی کی حفاظت کرنے والا ہے۔ تو خواتین و حضرات، امید اللہ سے ہے، امید ہے، امید ہی امید ہے۔ وہ چھوٹی سی قرآن کی آیت ہے، اتنی خوبصورت آیت ہے کہ میں جب بھی پڑھتا ہوں میں یار اس سے بھی کوئی خوبصورت آیت ہو سکتی ہے کہ حسبی اللہ، حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، اللہ کافی ہے اور سارے بھروسہ کرنے والے اسی پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ عمران خان پہ نہیں کرتے، سمجھے؟ اس کو ہم نے چنا تھا نا آسانی کے لیے، فراغت کے لیے، بڑی اچھی چیز، پتہ لگا بھروسہ غلط کر گیا۔ اتنا بھروسہ ہمیں اللہ کی ذات پہ ہی کرنا چاہیے تھا، اسی سے ہمیں توقع رکھنی چاہیے تھی، زندگی کی، بقا کی، صحت کی۔ تو یہ کتنی خوبصورت آیت ہے، حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، کہ تمام بھروسہ کرنے والے صرف اللہ ہی پہ کرتے ہیں۔ اگر آپ زندگی میں یہ شعار بنا لو تو میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ زندگی میں تبھی تم اسرت اور غربت نہ دیکھو، آپ کی ضروریات بھی پوری رہیں، اور آپ کے باطن پہ کبھی اتنا دباؤ نہ پڑے جو آپ سہار نہ سکو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا،
ہم لوگوں کی برداشت سے بڑھ کر ان پہ بوجھ نہیں ڈالتے ہیں. یہ ہے خدا کی. پھر احسان کرو نا خدا تم سے محبت کرے. کتنا آسان نسخہ ہے. کسی غریب پہ کر دو, ضرورت مند پہ کر دو, اپنا پیٹ تھوڑا سا کاٹ لو, ان کے لیے آپ فلاح و بہبود کے حساب کو کر لو, کچھ کر دو تاکہ خدا تم سے محبت کرے. ذرا سے احسان کے بدلے بھی وہ بے تحاشا محبت کرتا ہے. ان اللہ لا یحب المحسنین. ایک کھجور کا دانہ دینے سے بھی وہ آپ سے محبت کرے. رستہ دکھا دینے پر بھی آپ سے محبت کرتا ہے. ایک اچھا کلمہ بول دینے سے بھی آپ سے محبت کرتا ہے. تو اتنا سستی ہو محبت تو پھر آپ کیوں نہیں کرتے ہو؟ مجھے تو نہیں سمجھ آتی. ان اللہ یحب المحسنین. ان اللہ یحب المحسنین. یہ خالی ایک جگہ نہیں ہے. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. اللہ توبہ کرنے والوں سے بڑی محبت رکھتا ہے. اور توبہ اسی سے کی جاتی ہے کہ مجھے پتا ہو کہ انتہائی مہربان میرا خالق موجود ہے. میں جب پیچھے پلٹوں گا میں توبہ کر کے وہ مجھے معاف کر دے گا, صاف کر دے گا. تو اگر آپ کو اس کریم النفس ہستی کا نہیں پتا جو ہر وقت آپ کا گناہ معاف کرنے پہ تلا ہوا ہے, یہ میں خود نہیں کہہ رہا ہوں, وہ کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. وہ کہہ رہا ہے میں تو تمام گناہ معاف کرتا ہوں. یہ کس نے کہا یہ بڑا یہ چھوٹا؟ یہ وہ آیت ہے جس میں کوئی تخصیص نہیں ہے. ان اللہ ادھر سے کہہ رہا ہے ان اللہ یحب التوابین, میں توبہ کرنے والوں سے بڑی محبت ہے. ادھر سے کہہ رہا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, میں تمام گناہ معاف کر رہا ہوں. ادھر تمام گناہوں کی توبہ درج ہے, ادھر تمام گناہوں کی معافی درج ہے. پھر آپ کو کیا فکر ہے جی؟ کون سا غم ہے اللہ کے ساتھ جو آپ کو ڈستا رہتا ہے؟ بٹ وی ہیو ٹو پاس تھرو مینی اسٹیجز. دیکھو اہل یقین پر آزمائشیں آتی ہیں, اور جو یقین نہیں رکھتے ان پہ عذاب آتے ہیں. یہ فرق یاد رکھنا. جو خدا کو مانتے ہیں ان پہ صرف آزمائشیں آتی ہیں, جو خدا کو نہیں مانتے ان پہ عذاب اترتے ہیں. جو یہ جرأت کرتے, کیونکہ کائنات میری نہیں ہے, آپ کی نہیں ہے, یہ سب تخلیقات اس کی ہیں. وہ پورا تصرف رکھتا ہے. اب آپ دیکھو قرآن حکیم میں ایک بات آئی کہ جب خضر جا رہے تھے نا, ایک لڑکے کو دیکھا بڑا ہینڈسم سا, بال پھیرا, پکڑ کے اس کا گلا گھونٹ دیا, مر گئے. بات تو کسی کو نہیں پتہ لگا ہوگا وہ لڑکا مر گیا. تو انہوں نے اگر میرے اپنے اندازے سے بھی آپ اپنے انداز کہ کتنا بڑا ظلم کیا, اور اتنا بڑا خدا کا بندہ خضر علیہ السلام. موسیٰ بھی ایسے تھے, ساتھ چل رہے تھے. موسیٰ کو ایک دم غصہ آ گیا, اور تو نے کیوں اس شخص کو, اس بچے کو کیوں مار دیا؟ تو کتنا یہ غلط کام کیا تو نے, ایک جان کو بغیر عذر جان کے مار دیا, یہ کیا ظلم ہے؟ تو خضر نے کہا تجھے نہیں پتا, میں نے جس کے حکم سے کیا ہے اس کو بہتر پتا. پھر جب بات کھولنی تو کیا کہا کہ اس بچے نے آگے بڑھ کر اپنے ماں باپ کو بہت ذلیل و رسوا کرنا تھا, اور اس کے ماں باپ شریف لوگ تھے. اللہ نہیں چاہتا تھا کہ اس اتنی بڑی اذیت سے گزریں, تو اللہ نے اس بچے کو اٹھا لیا, اور اس بچے کو دے گا جو اس کے لیے اچھا نکلے گا, ماں باپ کی آنکھوں کا نور نکلے گا. اب یہ فلسفہ ہمیں تو نہیں نہ پتا. ہم تو ہر موت کے پیچھے یہی روتے پیٹتے ہیں, اللہ اس نے کیوں لے لی اس کی جان, اللہ نے کیوں یہ واپس چلا گیا. ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ ایسا بھی سچویشن ہو سکتا ہے کہ جو بچہ جس کے لیے ہم رو پیٹ رہے ہیں اور خدا سے ناراضی کا اظہار کر رہے ہیں, یہ بہت بڑے خطرے کا باعث تھا فیوچر کا. اب نظر آ رہا ہے نا, اب دیکھو کیا میجر فرق ہمیں نظر آ رہا ہے. لڑکیاں گھر بیٹھی ہوئی ہیں, لڑکے باہر ہیں. میں نے چھوٹی سی مدت میں یہ اس جگہ گجر خان میں صرف کو میرے خیال 50 کے قریب ینگ بوائز مرتے دیکھیں, موٹر سائیکلوں کے چکر میں, موڑوں پہ جا کے تیز رفتاری سے مر جاتے ہیں. ہمیں افسوس ہوتا ہے, ہمیں بھی افسوس ہوتا ہے.
مگر جو آج اس قدر زیادہ جرأت اور نازیبا قسم کی، کبھی کسی کا موٹر سائیکل اٹھا لیا، کبھی کرائے پہ لے لیا، جو ان کا حق نہیں بنتا، ان کا ڈرائیونگ کا حق نہیں بنتا، اگر وہ اتنے خطرات سے دوچار ہو کے ماں باپ کو بھی پریشانیوں میں ڈالتے ہیں، اپنے آپ کو بھی زندگی ان کی تباہ ہو جاتی ہے، تو پھر حکمت ربانی کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ یو شوڈ ٹیچ یور چلڈرن سم تھنگ. اور سب سے پہلے چیز جو ماؤں کے بطن سے سیکھیں گے نا، ماؤں کی آغوش سے سیکھیں گے، سب سے پہلا جو آپ نے کام کرنا کہ بچوں کے دلوں میں خدا کی محبت کا عنصر آپ پیدا کریں. دے شوڈ لو گاڈ. ان کے اچنبے نہ دو، ان کو پیسوں کی محبت نہ سکھاؤ، ان کو سٹیٹس نہ سکھاؤ، ان کے سامنے کبھی کمپیئر نہ کرو کہ وہ امیر ہے ہم غریب ہیں. میری زندگی کا خلاصہ آپ کو بتا، وی ہیو سین 3 to 4 generations of human beings. سب کے ماں باپ غریب تھے جو میرے علم میں ہے، بڑے غربت میں، مگر وہ متوکل لوگ تھے، انہوں نے اللہ پہ بھروسہ کیا، اچھی امید رکھی. آج وہی لوگ شہر کے مالک ہیں، رئیس ہیں. ایک جنریشن نہیں تو دوسری جنریشن کو، ایک نے درخت لگایا دوسرے نے پھل کھایا. مگر جن لوگوں کے پاس یہ چیز نہیں تھی، انہوں نے نیگیٹو ریئیکشنری اپروچز کے ساتھ ساری زندگی اپنی بھی تباہ کی، ماں باپ کی بھی تباہ کی. یعنی پہلے وہ بیچارے اچھے تھے، جب سے یہ دوڑ لگی ہے نا دوسرے کو دیکھنے کی، یہ جیلسیز شروع ہو گئی ہیں، اس کے پاس یہ ہے میرے پاس یہ نہیں ہے. یہ ساری ہیوز اور ہیو ناٹس کی جنگ ہے. ہیوز اور ہیو. جن ملکوں میں انقلاب آیا نا، آپ کو ان کا حال ہی نہیں پتا. اللہ نے ابھی اس حال تک آپ کو نہیں پہنچا. خان صاحب رہے تو پہنچ جائیں گے مگر ابھی نہیں. اب دیکھو کہ رشیا میں انقلاب آیا، لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگ مارے گئے. کیوں مارے گئے؟ آخر کیا انقلاب تھا؟ کس لیے لوگ اٹھے تھے؟ آپ کو پتہ ہے وہاں کا کیا حال تھا؟ ایک پل سے پیدل آدمی کے گزرنے پہ ٹیکس لگا ہوا تھا. ایک پل سے پیدل آدمی کے گزرنے پہ ٹیکس تھا، واپس آنے پہ ٹیکس تھا. ایک تندور میں 10 اگر روٹیاں لگتی ہیں تو ہر روٹی پہ علیحدہ علیحدہ ٹیکس لگا ہوا تھا. یہی ہو رہا ہے نا اب ہمارے ساتھ، یا ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے. یہی ہے. تو خداوند کریم نے ہمیں اس چیز سے نوازا ہے کہ ہم غور کریں، ہم اپنی پرائیارٹیز کا تعین کریں ایز اے قوم. ورنہ مسلمان ہونے کا فائدہ نہیں. بہتر چھوڑ جاؤ، زندگی آرام سے گزارو، جب چاہو خودکشی کر لو. یہ تو اللہ میں آئے گا خودکشی بھی نہیں کرنے دیتا. کہتا نہیں میں نے تمہاری زندگی پہ رحم کیا ہے، کرم کیا ہے. وہ تو بار بار قرآن میں ان اللہ یحب المقسطین. اب اگر تم انصاف کرو گے، اللہ کہتا ہے میں انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہوں. تو کرو نا انصاف، اور دیکھو تو صحیح اس کی محبت پھر کیسے آتی ہے. آئی کین بیٹ آن دس کہ اتنی ساری آیات ہیں قرآن حکیم میں، اتنی ساری آیات ہیں اللہ کی محبت کی. آپ نے کبھی ٹرائی نہیں کیا اسے؟ کبھی نہیں ٹرائی کیا کہ چل کے دیکھتے ہیں یار یہ اللہ کہتا ہے احسان کرنا ہے اس کی محبت خریدنے کے برابر ہے. چلو ایک آدمی پر احسان کر کے دیکھ لو، ایک آدمی سے انصاف کر کے دیکھ لو، ایک آدھ دن توبہ کر کے دیکھ لو. ہاں دیکھو، ایک فزیکل صفائی پہ جو صاف ستھرے رہتے ہیں لوگ، مرد ہوں خواتین ہوں، ان سے بھی محبت کرتے ہیں. باقی تو چلو ذہنی ویلیوز ہیں، یہ تو اپنا بدنی ویلیو ہے کہ صاف ستھرا رہنا اللہ کے بڑے کرم کا باعث ہے، بڑی محبت کا باعث ہے. ہمارے پاس تو اتنی گنجائش ہے اللہ کی محبت خریدنے کی، اتنی تو سیل پہ گیگا مال میں نہیں ہوتی ہے. لو دیکھو لائنیں لگی ہوئی. کل پرسوں کا میں ادھر سے گزرتا ہوں، گاڑیاں ہی نہیں ختم ہو رہی کہ سیل پہ لگی ہوئی. اور یہ سیل کو کون خریدے گا؟ جو سیدھی جنت میں پہنچائے گی، جو آپ کو محلات خریدنے ہوں گے جنت سے. اس سیل کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ یا میں نہیں کہتا دنیا چھوڑ دو، میں نے آپ کون سی چھوڑی ہوئی جو آپ کو ایڈوائز کروں؟ ہاں جی،
اسی میں رہتے ہیں، اسی میں پلتے ہیں، اسی میں ہم پیار کرتے ہیں، اسی میں ہم انسیت پالتے ہیں، اسی میں نفرتیں بھی ہوتی ہیں. بٹ وی ہیو ٹرائیڈ ناٹ ٹو ہیٹ. اللہ کا فضل ہو نا تو انسان کو سب سے بڑی جو اہلیت حاصل ہوتی ہے کہ وی ٹرائی ناٹ ٹو ہیٹ، وی ٹرائی ٹو لو.